الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ موضوع پر مسح کرنا۔ حدیث سے موضوع پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی، پھر وضو فرمایا اور موضوع پر مسح کیا۔ بخاری مسلم۔ وضو میں پیر دھونے کے بدلے موزے پر مسح کرنا دو شرط کے ساتھ جائز ہے۔ وضو میں پیر دھونے کے بدلے موزے پر مسح کرنا دو شرط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، موزے وضو اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کے بعد مکمل طہارت کی حالت میں پہنے ہو۔ موزے وضو اور غسل کی حاجت ہو تو غسل کے بعد مکمل طہارت کی حالت میں پہنے ہو، یعنی پہلی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، موزہ مسح کے قابل ہو۔ موزہ مسح کے قابل ہو جس کے لیے درج ذیل شرائط ہے۔ نمبر 1، وضو میں جتنا پیر دھونا ضروری ہے اس کو چھپانے والا ہو، یعنی دونوں پیر ٹخنوں سمیت موزے کے اندر چھپ جائے۔ تھوڑا بھی حصہ سائڈ سے کھلا رہتا ہو تو مسح جائز نہیں، البتہ اگر اوپر سے پیر دکھائی دیتا ہو تو حرج نہیں۔ موزہ جتنا شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے ٹخنے کے نیچے سے، بلکہ ٹخنے کے اوپر سے ہونا چاہیے۔ جتنا وضو کے اندر دھونا ضروری ہے اتنا موزہ ہونا ضروری ہے۔ موزے پھٹنے کی وجہ سے پیر کے محل فرض کا تھوڑا سا حصہ بھی کھل جائے تو مسح جائز نہیں۔ موزہ اگر پھٹ گیا کسی کا اور اس میں سے گویا کہ جہاں پر پیر اپنا دھویا جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ دکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر موزہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ چمڑے کا موزہ پھٹ جائے اور اندر دوسرا کپڑے کا بھی موزہ پہنا ہو تب بھی کافی نہ ہوگا۔ اس نے اندر کپڑے کا پہنا ہے اور اوپر چمڑے کا ہے، چمڑے کا پھٹا ہوا ہے، اندر سے چمڑے کا پھٹا ہوا ہے تو اندر سے کپڑے کا موزہ دکھ رہا ہے تو اس پر بھی موزہ کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، موزہ قوی اور مضبوط ہو، یعنی چمڑے کے ہو کہ مسافر اترنے اور سوار ہونے کے وقت بقدر ضرورت بغیر چپل کے اس کو پہن کر، یعنی موزے کو پہن کر مسلسل چل سکے۔ آج کل عموماً جوتے چپل میں پہنے جانے والے کپڑے کے موزے میں بھی یہ شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے اس پر مسح کی گنجائش نہیں۔ حضرت صحابہ کرام سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ موزے ہیں جو چمڑے کے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، انہی پر وہ کیا کرتے تھے؟ مسح کیا کرتے تھے۔ لہذا آج کل جو نائلون کے اور کپڑے کے موزے رہتے ہیں اس پر صرف مسح کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مغصوبہ یا چوڑی کا موزے پر مسح صحیح نہیں ہے۔ مسح کے لیے موزے کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے کپڑے، یعنی ایک چوڑی والا موزہ ہے دوسرے کی چوڑی کر کے اگر پہنے گا تو اس پر بھی صحیح نہیں، حلال ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح موزہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ پاک ہو۔ کبھی اکثر استنجا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں چھینٹے اڑنے کا کبھی احتمال رہتا ہے تو احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ مسح کی کیفیت، کم سے کم جسے مسح کہا جائے وہ ضروری ہے۔ پیر کے اوپری حصے میں مسح کرنا فرض ہے، جس کو مسح کہتے ہیں نا، صرف اتنا بھی کر دیا تو کافی ہو جائے۔ جیسے سر کا مسح کوئی کرتا ہے، دوسری طرف پیر کا اوپر کا حصہ خالی موزے کے اوپر اس نے کر دیا مسح، یہ کافی ہے فرض ادا ہونے کے لیے۔ اور البتہ نیچے بھی مسح کا ہاتھ پھیرنا سنت ہے، صرف ایک بار ہی مسح کیا جائے گا، ایک سے زائد بار مسح کرنا مکروہ ہے۔ مسح کے بجائے موزے کو دھو دیا جائے تو کافی ہے لیکن مکروہ ہے۔ لہٰذا مسح کی کیفیت یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ یہ انگلی کی طرف لے کے جائے اور الٹا ہاتھ یہ پیچھے ایڑی کے پاس رکھے۔ اب سیدھا ہاتھ یہ اوپر کی طرف لے کے آ جائے اور الٹا ہاتھ ایڑی سے آگے کی طرف بڑھائے، اس طرح ایک بار کرنا کیا ہے؟ کافی ہے۔ مسح کی مدت، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے تو پاؤں دھونے کے بجائے اس پر مسح کرنا کافی ہے۔ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ مسح کا باطل ہونا، ختم ہونا، مسح کب ختم ہوتا ہے جس پر آپ مسح نہیں کر سکتے؟ موزے پر مسح کا حکم میں 3 چیزوں کی وجہ سے باطل ہوتا ہے۔ نمبر 1، دونوں موزے کو یا ایک موزے کو نکال دینا، یا موزے کے پھٹ جانے کے سبب پیر کا دکھائی دینا۔ کسی نے موزہ نکال دیا، اب پیر کا دھونا ضروری ہے،
اب وہ مسا چلے گا نہیں، پیر دھونا پڑے گا اس کو۔ نمبر 2، مسافر اور مقیم کے مسا کی مدت کا پورا ہونا۔ مقیم کی 24 گھنٹے مکمل ہو گئے، مسافر کی 3 دن 3 رات مکمل ہو گئے، تو اب مزید پھر اس کے بعد ٹائم ختم ہونے کے بعد وضو کرتا ہے تو پیر دھونا پڑیں گے، پھر مسا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، غسل کا فرض ہونا۔ جب بھی غسل فرض ہوگا تو اس کے لیے موزہ نکالنا پڑے گا۔ اگر کسی نے وضو کی اور موزے پر مسح بھی کیا، وضو کی اور موزے پر مسح بھی کیا، پھر مسح کی مدت ختم ہوئی اور اس کی وضو باقی ہے، تو اس کے لیے صرف پیروں کا دھونا کافی ہے، مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کسی نے مغرب کے لیے کیا کی تھی، وضو کی تھی، اور مغرب بعد فوراً سے کیا کیا، اس کی مغرب بعد سے اس کی مسح کی مدت شروع ہو گئی، اس کی وضو سمجھ لیجیے جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس کے بعد سے مسح کی مدت کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مغرب سے اس نے وضو کیا تھا، عشاء کو اس کی وضو ٹوٹ گئی تو اس نے عشاء کے لیے کیا کیا، دوسرا وضو کیا اور موزے پر مسح کیا۔ دوسرے دن اس نے کیا کیا، عشاء سے پہلے وضو کیا تھا اور عشاء کی نماز کے لیے اس کی مدت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ کل عشاء سے پہلے ہی اس کی وضو ٹوٹ گئی تھی۔ اب دوسرے دن عشاء کے لیے اس موزے پر مسح کرنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، تو اب اس عشاء کی نماز کے لیے اس کی وضو باقی ہے، تو صرف اس کو پیروں کا دھونا ضروری ہے، صرف وہ پیر دھوئے گا اور پھر دوبارہ کیا کرے گا، موزہ پہنے گا، تو اس کی مدت کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ موزے پہننے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ موزہ جھٹک کر پہنے تاکہ اس میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو نکل جائے، موزہ جھٹک کر پہنے۔ دونوں پیر صحیح سالم ہے تو دونوں میں موزہ پہننا ضروری ہے۔ اگر ایک پیر پر پٹی بندھی ہو تو صرف دوسرے ایک پیر کو موزہ پہننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیمار پیر کی جانب سے تیمم واجب ہے، لہذا وہ بھی صحیح کی طرح ہے۔ ہاں اگر کسی کا صرف ایک ہی پیر ہو تو اس پیر کے موزے پر مسح صحیح ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی وضو کے گالی دیتا تھا وضو ٹوٹتا؟ ہاں وضو کے بعد اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وضو ٹوٹتا نہیں، اس کا گالی کا گناہ ہو جائے گا۔ وضو کے جو توڑنے والی چیزیں ہیں اس میں گالی دینا یہ وضو کو نہیں توڑنا۔ قرآن پڑھتے وقت کرسی میں لیٹ جاتا ہوں، سو جاتے ہیں، لیٹ جاتا ہوں۔ ہاں لیٹنے سے کوئی حرج نہیں، لیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے لیے پانی دھونا نہیں، اس سے ان کا وقتشی پکے وقتشی آدھے لیکن پانی نہیں دھونا۔ جب بھی سمجھ لیجیے کہ آپ کو یاد آئے گا تو آپ کو پیر دھونا پڑیں گے۔ کسی نے گھر پہ وضو کیا اور پیر دھونے کے لیے مسجد میں آ گیا اور بھول گیا تو جب بھی یاد آ گیا ہے اور سمجھ لیجیے کہ ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، کوئی دوسرے معنی پیش نہیں آیا ہے، تو صرف وہ پیر جب بھی یاد آئے گا تو دھو دے گا، کتنا بھی بیچ میں ٹائمنگ ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے بھی ہو گئے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، صرف پیر دھونے کا۔ دوسرا کوئی چیز پیش آ گئی وضو کو توڑنے والی تو پھر وضو مکمل کرنا پڑے گا، اگر کوئی چیز پیش نہیں آتی تو صرف پیر دھونا کافی ہے۔ میں باہر سے آیا، میرے کو دور کی نماز پڑھنے کی ہے تو اقامت پڑھنی پڑے گی کیا؟ ہاں باہر سے آ گئے تو اقامت فرض نماز کے لیے سنت ہے، فرض نماز جب بھی پڑھیں گے تو اقامت سنت ہے۔ اور عمرے قضا پڑھنے کے لیے اقامت؟ ہاں عمرے قضا پڑھنا تب بھی اقامت پڑھنا سنت ہے، فرض نماز ادا ہو کہ قضا ہو۔ اگر کوئی موبائل کے اندر سمجھ لیجیے کہ ناجائز چیزیں دیکھتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو دیکھنے کا گناہ ہوگا، البتہ وہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں۔